السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، ایک امریکی واچ ڈاگ میڈیا نے یہ خبر بریک کی ہے کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے 265 جعلی ویب سائٹس بنائی گئی ہیں۔ یہ کسی ایک ملک سے آپریٹ نہیں ہوتی، دنیا کے 65 ممالک سے آپریٹ ہو رہی ہیں، جن میں پاکستان، افغانستان بھی شامل ہیں۔ ان جعلی ویب سائٹس کے ذریعے پاکستان کے خلاف دن رات جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پاکستان کو فیٹف میں برقرار رکھنے کے لیے جعلی ویڈیوز بنا کے لانچ کی جاتی ہیں، اور اس سلسلے میں انہیں پاکستان میں موجود بیشتر آستین کے سانپوں کا تعاون مکمل حاصل ہے۔ پاکستان سے خواتین، خصوصاً دیہاتی علاقوں کی خواتین کو ورگلا کر تھوڑے سے لالچ کے ساتھ ان کی جعلی خبریں نشر کرنا، پاکستانی معاشرے کو ایک دہشت گرد معاشرہ دنیا پہ ظاہر کرنے کے لیے جو بھی طریقے اپنائے جا سکتے ہیں وہ اپنائے جا رہے ہیں۔ امریکن میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ 265 ویب سائٹس دنیا کے مختلف ممالک میں، یعنی 65 ممالک میں تو ہیں، لیکن ان کا ہیڈ کوارٹر ایک ہی ہے، وہ نئی دہلی ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 5th جنریشن وار کتنا مؤثر ہتھیار ہے۔ ہم دن رات چیختے چلاتے ہیں، بظاہر ہم کچھ ٹی وی اینکرز کو کھل کے کہتے ہیں کہ یہ دشمن کے ایجنٹ ہیں، اور واقعی وہ اپنے ہر بات سے، اپنے ہر عمل سے اس کا ثبوت بھی دیتے ہیں، لیکن ہمیں گلہ رہتا ہے کہ ہماری ایجنسیاں انہیں گرفتار کیوں نہیں کرتی۔ میرا خیال ہے اس کی وجہ ان لوگوں کے مضبوط تعلقات اور غیر ملکی ایجنسیوں سے ان کے بہت پکے روابط ہیں۔ یہ پہلے اپنی شورٹی لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دشمن کے ایجنٹے پہ کام کرتے ہیں۔ یہ شورٹی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ اپنی دانش میں تو یہ حکومت کو چاہیے تو بے شک اس کی تفتیش کرے، لیکن کرے گی نہیں، کیونکہ حکومت کے پاس کرنے کے اور بہت کام ہیں۔ پاکستان کی سیکورٹی تو اس کا مسئلہ نہیں، پاکستان کی سیکورٹی تو ISI کا یا پاکستان آرمی کا مسئلہ ہوگا، ہمارا تو ہے ہی نہیں۔ آپ ان مشتبہ 5 اینکرز کی اگر تفتیش کریں گے، تحقیق کریں گے، تو آپ کو علم ہوگا کہ یہ ڈیول نیشنل ہیں۔ اس وقت مختلف ٹی وی اسکرینوں پہ دن رات پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرنے والے بیشتر جو ہمارے اینکر حضرات ہیں، یہ ڈیول نیشنل ہیں۔ یہ بطور ضمانت اپنی دانش میں ان کو یہ تاثر ملتا ہے جیسے ہماری سیکورٹی ہو رہی ہے، ان کے بچوں کو باہر رکھا جاتا ہے۔ ہمارے
بڑے بڑے جو میڈیا مالکان ہیں ان کے بچے باہر رہتے ہیں، پاکستان میں تو کوئی نہیں رہتا. یہ دوہری ضمانت ہوتی ہے. وہ ضمانت یہ لیتے ہیں ضمانت ان سے جن کے لیے کام کرتے ہیں کہ ان کے بچے محفوظ رہیں گے، اور ان کے پاس یہ ان کا بلیک میلنگ ٹول ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے ایگریمنٹ سے کچھ ہیرا پھیری کی یا کبھی ان کے دماغ میں ان کا دماغ خراب ہوا، ان میں حب الوطنی کا جذبہ بیدار ہو ہی گیا، ان کی غیرت جاگی گئی، تو ہمارے بچے ان کے پاس بطور یرغمال موجود ہیں. اس لیے دونوں طرف سے کام چلتا رہتا ہے. یہ میں آپ کو افسانہ نہیں سنا رہا، کہانی نہیں سنا رہا، حقیقت سنا رہا ہوں. آپ ڈاکٹر شاہد مسعود کو جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود کو جیل میں رکھا گیا تھا. آپ جانتے ہیں ان کو ایک پریس کانفرنس کرنے سے زبردستی روک دیا گیا تھا. آپ جانتے ہیں اس کی کیا وجہ تھی؟ قصور کی بچی زینب کا کیس. گو کہ اس کیس میں مرنے والا جو پھانسی پانے والا تھا وہ چیخ چیخ کر آخری وقت تک کہتا رہا میرے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہیں، لیکن کسی نے اس کی آواز نہیں سنی. ان کو تو ایک قربانی کا بکرا چاہیے تھا، وہ دے کے فارغ ہو گئے. یہ انکشاف میں نے مختلف ویڈیوز چینل پہ سنا ہے، اور میرے علم میں بھی ایک مستند ذریعے سے بات آئی ہے. اس بچی کو قتل کرنے سے پہلے اس کے جسم کے ایک ایک انچ کو جس بے رحمی سے میری زبان اجازت نہیں دیتی میں آپ کو پورا منظر بیان کروں. آپ کو اگر یاد ہو تو جب یہ پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی رانا ثناء اللہ وغیرہ نے، تو وہ اس لڑکی کے باپ نے اٹھ کے کچھ کہنا چاہتا تو مائک بند کر دیا گیا تھا. یہ وہ راز ہیں جو ڈاکٹر شاہد مسعود کے پاس تھے، جن کو پھر کسی اور چکر میں جیل بھیج کے زہر دینے کی کوشش کی گئی. ڈاکٹر شاہد مسعود اپنے علاج کے لیے پاکستان سے باہر ہیں. اگر آپ کی ان تک رسائی ہے یا ان کے قریبی حلقوں تک، تو آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں علم تھا کہ یہ پاکستان میں جو بچوں کی یہ جو بلیک ویڈیوز بن رہی ہیں، یہ پورا ایک گینگ ہے جو کام کر رہا ہے، یہ ایک بندہ نہیں ہے. ابھی یہ جو سہیل نامی بندہ لڑکا گرفتار ہوا ہے، جس نے 40 بچوں کے ساتھ ریپ اور ان کی یہ پرتشدد ویڈیوز بنانے کا اعتراف کیا ہے، یہ اٹلی اور یو کے کا سزا یافتہ ہے، اسی الزام میں سزا یافتہ ہے. اور یہ پاکستان کی میں کے پی کے میں ایک ایڈوائزر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا. یہ اتنا ظالم انسان تھا کہ جب یہ بچوں کو ذبح کرتا تھا تو ان کی چیخیں ٹیلی فون پہ ان کے گھر والوں کو سنایا کرتا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ جس ایس پی نے اللہ اس کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، جس نے اس ظالم کو پکڑا ہے. اور آج کے اخبارات کی خبریں ہیں کہ اس پہ بہت شدید دباؤ ہے اس بات کا. آپ نے اپنے سوشل میڈیا چینل پہ ایک عجیب و غریب اور بڑی بھیانک بات دیکھی ہوگی. آج کل ان میں اضافہ ہونے لگا ہے. یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، اس کو مار رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، اور نیچے لکھا ہوتا ہے اگر آپ اس کو پہچان کے پولیس کو خبردار کریں، پولیس کو اطلاع دیں. یہ آپ کو یہ چسکا لگایا جاتا ہے مینیک ہونے. یہ مینیک جو ہوتے ہیں نا، یہ نفسیاتی طریقے واردات ہیں نا، آپ کو یہ چسکا لگایا جاتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوگا تو میں آگے 100 بندوں میں پھیلا دوں گا. وہ ان کا کام پھیل رہا ہے، اس میں ان کے گاہک بن رہے ہیں.
اپنے بندے وہ تلاش کر لیتے ہیں. اچھا یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ ساری اظہر من الشمس ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, لیکن پاکستان کا کوئی محکمہ, چاہے وہ ایف آئی اے ہے, چاہے وہ آئی ایس آئی ہے, چاہے وہ یہ اسپیشل برانچ ہے یا ایک اور انٹیلیجنس ایجنسی ہے, کسی کے وہم و بدگمان میں بھی یہ بات نہیں آتی. اگر آتی بھی ہوگی تو وہ اس پہ کام نہیں کریں گے. وہ بیٹھے بٹھائے اپنی گھر نیا پھا کیوں ڈالیں؟ جو بچہ ذبح ہو رہا ہے مر رہا ہے ان کا تو نہیں ہے. یہ جو 265 ویب سائٹس میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ انہی کاموں کے لیے مختص ہیں. پاکستان کے عوام کو نفسیاتی طور پہ, روحانی طور پہ, جذباتی طور پہ اگر آپ قتل کر دیں گے تو ان کی جسمانی قتل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے آپ کو یہ کتنی بڑی بات بتائی ہے, 265 پاکستان مخالف ویب سائٹ جن کا سراغ امریکن میڈیا نے لگایا, لیکن آپ کو حیرانی ہوگی کہ پاکستان میڈیا نے تو اس کی خبر ہی نہیں دی. یہ جو پکڑا گیا تھا اسلام آباد سے وہ جو بچوں کا جو ریپسٹ ہے سہیل, اس کی اخبارات میں معمولی سے خبر آتی ہے. اس کے انکشافات جو اس کے جرائم ہیں ان کا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا, جو ہمارا ہوتا ہے ہماری صحافتی زبان میں وہ جو بیک خبر کی ہم پھر آگے خبر سے کا جو پیچھا کرتے ہیں, سوری مجھے ٹرمنالوجی میرے ذہن سے نکل گئی, اس کا فیڈ بیک نہیں لیتے. یہ کہاں تک ہے؟ جرم کی خبر آئے گی, ختم. کراچی میں وہ ٹی وی کے اینکر کو قتل کیا گیا گولی مار کے, یہ خبر آئی, ختم. عزیر بلوچ کے انکشافات ہوئے, خبر آئی, ختم. یہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 70 سال سے پاکستان میں جو لوگ اس دھندے میں ملوث ہیں, جو انڈر ورلڈ کا دھندہ ہے, یہ بچوں کی بلیک ویڈیوز بھی اس کی ہیں, اس کا حصہ ہے. میں نے پاکستان کے سب سے بڑے اخبار ہونے کے دعوے دار روزنامہ جنگ کی یہ سپر لیڈ پڑھی ہے سٹوری کہ دنیا میں سب سے زیادہ بچوں کی پرتشدد فلمیں پاکستان میں تیار ہوتی ہیں. خبر آئی, ختم. آپ کو انہوں نے نا اس چکر میں ڈالا ہوا ہے. نواز شریف کی ضمانت ہو گئی, نہیں ہوئی, پیسے دے دیے, نہیں دیے, اٹارنی جنرل نے یہ کہا, فلانے نے یہ کہا, نیب کے وکیل نے یہ کر دیا, فلاں وکیل نے یہ کر دیا, اور ابھی تک یہ تماشا لگا ہوا ہے. وہ پیسے دے رہے ہیں, وہ پیسے نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں یہ تاوان مانگ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تاوان نہیں مانگ رہے, ہم گارنٹی مانگ رہے ہیں فلان. یہ ادھر مولانا صاحب, مولوی فضل الرحمان صاحب آ گئے, چلے گئے. انہوں نے یہ کہہ دیا, وہ کہہ دیا, کرتارپور کے خلاف شروع ہو گئے, کرتارپور کا دھندا ختم کر دیا. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس بدگمانی سے بچائے, لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنے 30 سالہ تجربے کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی صحافی پاکستان کی بات کرے گا, یہ پورا گینگ کتوں کی طرح اس کو نوچتا ہے, اس پہ حملہ آور ہوتا ہے. یہ اس کی جان کا, انہوں نے اپنے نا آگے وہ گنڈے رکھے ہوئے ہیں اپنی یہ بنا کے اپنا سوشل میڈیا پہ, جن کو چھوڑ دیتے ہیں. میں اگر عمران خان کی حمایت میں بات کروں گا تو وہ دوسرے مجھ پہ کتے چھوڑ دیں گے, ان کی حمایت میں کروں گا تو عمران خان والے مجھ پہ کتے چھوڑ دیں گے. اور یہ اتنی گندی اور غلیظ اور آپ ٹانٹ ان کی ہوتی ہے. وہ جو بیچارے آگے ہوتے ہیں وہ تو ان کی کوئی ٹکے کی حیثیت نہیں ہوتی, وہ کمٹمنٹ سے کام نہیں کر رہے ہوتے. یہ تو 5th جنریشن وار ہے نا, ان کی کمزوری یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا گورکھ دھندا ہے میرے بھائیوں.
یہ 265 ویب سائٹس جو امریکن میڈیا نے، واچ ڈاگ میڈیا نے پکڑی ہیں، یہ عام واقعہ نہیں ہے. آپ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں بابا. یہ لوگ اس ملک، اس دنیا میں سب سے طاقتور اس وقت سوشل میڈیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ میری اس جو میں نے ویڈیو میں جو باتیں کہی ہیں اس کے بعد کس صورت حال کا سامنا ہوتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اللہ نے جس کو جتنی استطاعت دی ہے وہ اتنا سچ ضرور پہنچائے. ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے اسے سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے بر وقت باخبر ہو سکیں. آپ کا شکریہ.